اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ آج ہم ارکان اسلام اور حج کے متعلق کچھ اہم سوالات کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، قرآن و حدیث میں حج کی کیا اہمیت ہے، مناسک حج کیا ہیں اور کون کون سے ہیں، حج کن مسلمانوں پر فرض ہے، اور ناظرین سب سے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 1 کی طرف۔ ناظرین، ہمارا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 8 سے 12 تاریخ کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر وہاں جو مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں، اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور انہیں انجام دی جانے والی عبادات کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حج کب فرض ہوا؟ ناظرین، حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور یہ ایک قدیم عبادت ہے جو صدیوں سے انسان اس عبادت کو انجام دیتا آ رہا ہے، لیکن اس امت پر جمہور علماء کے قول کے مطابق حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ سوال نمبر 3، خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ خانہ کعبہ مکہ میں واقع ہے۔ قرآن پاک میں مکہ کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ قرآن پاک میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک ترجمے سے واضح ہوتا ہے، یقیناً سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہی ہے جو بکہ میں ہے، بابرکت اور سرمایہ ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ سوال نمبر 5، کس شہر کو بلد الامین کہتے ہیں؟ بے شک مکہ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ترجمے سے واضح ہوتا ہے، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، طور سینا کی اور امن و امان والے شہر مکہ کی۔ شہر مکہ تاریخ میں مختلف اسماء سے مشہور رہا ہے۔ سوال نمبر 6، کس شہر کو ام القریٰ کہتے ہیں؟ ناظرین، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مناسک حج میں سب سے پہلا اہم کام کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے۔ اور مناسک حج میں احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو تمام دنیاوی کاموں سے دور کرنے کے لیے احرام کی حالت میں آیا جاتا ہے، جس حالت میں آ کے کچھ حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں حج یا عمرہ کی نیت سے جسم کو ڈھانپ لینے کو بھی احرام کہتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی حرام کرنا ہے، کیونکہ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہت سے حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور مناسک حج میں جب ہم احرام باندھتے ہیں تو ہمارے حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، مرد کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ ناظرین، مرد کے احرام میں صرف 2 کپڑے ہوتے ہیں، جن کو مخصوص انداز میں مسلمان مرد دوران حج یا عمرہ بطور لباس استعمال کرتے ہیں۔ ایک چادر بطور تہبند ہو جاتی ہے اور دوسری کو کندھے پر اوڑھ لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، عورت کے احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ عورت کے احرام میں کوئی مخصوص کپڑوں کی پابندی نہیں ہے، وہ احرام میں ہوتے ہوئے بھی کپڑے پہن سکتی ہے، البتہ حالت احرام میں عورت کے لیے چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ سوال نمبر 11، حجاج کرام احرام کس جگہ باندھتے ہیں؟ جیسا کہ تمام مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم احرام کہاں پر باندھتے ہیں؟ ہم احرام میقات میں باندھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، طواف سے کیا مراد ہے؟ طواف سے مراد ہے کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ سوال نمبر 13، طواف میں خانہ کعبہ کے گرد کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ ناظرین، طواف میں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 14،
کعبہ کے گرد ایک طواف کیا کہلاتا ہے؟ ناظرین، کعبہ کے گرد ایک طواف شوط کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 15، طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، اس کو رمل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، دوران حج لبیک اللہم لبیک پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ ناظرین، لبیک اللہم لبیک پڑھنا تلبیہ کہلاتا ہے۔ یہ مخصوص عربی الفاظ ہیں جو حاجی دوران حج پڑھتا ہے، جس کے مطلب ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ سوال نمبر 18، دوران حج صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں سعی کا مطلب ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنا، وہ کرتی رہی تھیں، اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 19، جبل رحمت کہاں واقع ہے؟ جبل رحمت میدان عرفات میں واقع ہے، اس کو رحمت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے، اس کو عظیم رکن کہا جاتا ہے۔ اگر عازمین حج باقی تمام مناسک ادا کر دیں لیکن اگر وہ مقررہ وقت کے دوران کسی بھی وجہ سے میدان عرفات کی حدود میں نہ پہنچ سکیں تو ان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات ایک عظیم الشان شہر کا منظر پیش کرتا ہے اور یہاں بہت سے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ایک رکن عظیم یا اعظم کے نام سے بھی مشہور کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 21، وقوف سے کیا مراد ہے؟ وقوف سے مراد ہے ٹھہراؤ، قیام۔ سوال نمبر 22، اونٹنی کا نام کیا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا؟ اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بہت مشہور ہے اور ان کو جنت میں بھی جانے کی بشارت ہے۔ سوال نمبر 23، کس سن ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال نمبر 25، مسجد نمرہ کہاں واقع ہے؟ ناظرین، مسجد نمرہ میدان عرفات میں واقع ہے، جہاں 9 ذی الحج کو امام حج کا خطبہ پڑھاتا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازوں کے 2 فرض قصر پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اہمیت کی حامل مسجد ہے جہاں حاجی آتے ہیں۔ سوال نمبر 26، بیت اللہ کا وہ کونا جو ملک یمن کی طرف ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہ کیونکہ یہ جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں بیت اللہ کے، اور یہ کونا جو ہے ملک یمن کی جانب واقع ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور بیت اللہ کے چاروں کونوں پر 4 ارکان ہیں: حجرہ اسود، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی۔ یہ ان قدیم نام ہے جو جس سائڈ پہ جو رکن ہوتا ہے، اس سائڈ پہ جو ملک ہوتا ہے اس کے نام سے مشہور کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے عراق کی طرف جو کونا لگتا ہے خانہ کعبہ کو، اس کو رکن عراقی سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ ناظرین، حجر اسود ایک سیاہ پتھر ہے اور حجر اسود عربی زبان کا لفظ ہے۔ حجر اسود کہاں نصب ہے؟ حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا
استلام کہلاتا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر زیادہ ہجوم ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ دوران حج سر منڈانا کیا کہلاتا ہے؟ یہ حلق کہلاتا ہے۔ حلق کے اصلی معنی گلا ہے اور بالوں کو تراشنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 31، شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رمی کہتے ہیں۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، مناسک حج میں ایک واجب عمل ہے جس کے معنی منع میں بنائے گئے شیطان کے مجسموں پر کنکریاں مارنے کے ہیں۔ سوال نمبر 32، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا۔ حج تمتع، ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھنا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا اور پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لیا۔ اور تیسری قسم ہے حج قرآن، ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے، بدستور حالت احرام میں رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کرایا اور احرام سے فارغ ہو گیا۔ اس طرح یہ حج کی 3 قسمیں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہمارے چینل کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 33 کی طرف۔ پاکستان سے جانے والے حاجیوں کی میقات کون سی ہے؟ اچھا، میقات وہ جگہ ہے جہاں پہ احرام باندھتے ہیں، اور پاکستان سے جانے والے حاجیوں کی میقات ہے یلملم۔ سوال نمبر 34، عید الاضحیٰ کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ۔ 35 نمبر سوال، مسلمانوں نے 9 ہجری میں پہلا حج کس کی قیادت میں کیا؟ مسلمانوں نے سب سے پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا۔ سوال نمبر 36، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج فرمایا، جو صرف ایک بار انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ سوال نمبر 37، کسی دوسرے کی طرف سے کیے جانے والے حج کو کیا کہتے ہیں؟ ناظرین، کسی دوسرے کی طرف سے کیے جانے والے حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 38، سورہ حج قرآن پاک کے کون سے پارے میں واقع ہے؟ ناظرین، جیسا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ سورہ حج قرآن پاک کے 17ویں پارے میں واقع ہے۔ ارکان اسلام اور حج کے متعلق اہم سوالات۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حج کو فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی بھی یہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس حج کو ضرور ادا کرے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ آور ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور مزید ویڈیوز کو لائک کریں۔